بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویاڑی سیمینار کے والے سے جو مجھے وہاں پر بات کرنے کا کہا گیا تھا، چند ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ اسپیچ آپ تک شاید ابھی تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس کے حوالے سے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خانے وال ویاڑی سیمینار کے حوالے سے خاص دعوت دی اور مجھے دونوں پروگرامز کے اندر بات کرنے کا بھی کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر خالد صاحب جو المزمل ہومیوپیتھک سٹور کے مالک ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ عزت افزائی دی۔ اس کے ساتھ میں میکٹم کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عمران صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی خاص شفقت کا اظہار کیا۔ خانے وال اسپیچ کے حوالے سے چونکہ میں عام طور پر ہومیوپیتھی کی بات کرتا رہتا ہوں اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقے کے اندر علامات کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ایڈوانس اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو میں نے جو اس حوالے سے آج تک جو پڑھا ہے، سیکھا ہے یا جو سمجھا ہے، اس کے مطابق میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ انگلش لٹریچر کو پڑھا جائے۔ انگلش لٹریچر کے اندر جو علامات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا جو علاج ہے وہ سائنس اینڈ سمپٹمز پر محیط ہوتا ہے۔ سائنس اینڈ سمپٹم سے یہ مراد ہوتا ہے کہ سائن اینڈ سمپٹم کے اندر تقریباً 8 سے 10 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بیس پہ علاج کیا جاتا ہے۔ سائنس اینڈ سمپٹم کے اندر جو سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے وہ کازز ہوتی ہیں۔ جہاں پہ ہمیں بیماری کے دوران کاز مل جاتی ہے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون میرے کلینک پہ آئی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ گردے فیل کی مریضہ تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، گھر کے اندر ہر سہولت ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اپنا گھر ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا جی ان کے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سب کی شادی ہو چکی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ زور شور سے رونے لگ پڑ گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ طلاق ان کو کب ہوئی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے طلاق ہوئی تھی۔ تو بنیادی طور پہ تو وہ غم تھا بیٹی کا، تو اس غم کی جو وجہ تھی وہ اس وجہ سے گردے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس غم کی وجہ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے ان کو اگنیشیا دی تھی اور ان کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح کر کے جب ہمیں کاز مل جاتی ہے تو باقی چیزوں کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بے اولادی کا ہم علاج کرتے ہیں تو ہمیں روٹ کاز ملتی ہے کہ اس کو کوئی چوٹ لگی تھی تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہوئی تھی تو ٹی بی کے بنیاد بنا کر علاج کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ممز کی ہسٹری تھی تو اس کو بنیاد بنا کر علاج کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے نہ پیدا کرنے کی ایک وجہ پی سی او ہے تو پی سی او کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہنیمن نے جو اپنی آخری پریکٹس کے اندر جو میازمیٹک تھیوری دی تھی، اس تھیوری کو جو میازم کی جو تھیوری ہے وہ بھی میرے علم کے مطابق ایک کاز کا درجہ حاصل رکھتی ہے کہ یعنی سو رہا ہے تو اس کا علاج کریں،
سائیکوسس کیسے ہیں تو اس کا علاج کریں، سفلس کے کیسز ہیں تو اس کا علاج کریں، وہ بھی بیسیکلی کاز کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی اگر فیملی ہسٹری میں کینسر ہے تو اس کو بیس بنائیں، ٹی بی ہے تو اس کو بیس بنائیں. بہرحال کازز کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سنسیشن ہوتی ہے. سنسیشن سے یہ مراد ہے کہ مریض کی فیلنگ کیا ہے، اس کی سنسیشن کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ڈنگ لگنے والا درد ہوتا ہے، مجھے چبھن ہوتی ہے، مجھے سردی لگتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے فلاں فیلنگز ہوتی ہیں، فلاں قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں. سنسیشن کا بڑا درجہ ہے، اور سنسیشن کے اوپر بھی بہت ساری دوائیاں جو کام کرتی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے جی لوکیشن. ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہو یا باقی سسٹم ہو، اس کے اندر لوکیشن کا بڑا درجہ، یعنی اناٹمی کے حوالے سے. مثال کے طور پہ لیفٹ سائڈ پہ گردے کا درد ہے تو نکسومی کا خاص دوائی ہے، رائٹ سائڈ پہ گردے کا درد ہے تو لائکوپوڈیم دوائی ہے، لیفٹ سائڈ پہ اووری کے اندر مسئلہ ہے تو لیکسز ہو سکتی ہے، رائٹ سائڈ پہ ہے تو لائکو ہو سکتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کندھے میں درد ہے تو سپائی جیلیا ہو سکتی ہے، رائٹ سائڈ پہ تو سنگونیریا ہو سکتی ہے. لیفٹ رائٹ ہے تو آلٹرنیٹ کر رہا ہے مسئلہ، درد آلٹرنیٹ ہو رہا ہے تو لیگ کین دوائی ہو سکتی ہے. تو لوکیشن کی بڑی اہمیت ہے. گردے والی جگہ پہ درد ہے، جگر والی جگہ پہ درد ہے، پتے والی جگہ پہ درد ہے، تلی والی جگہ پہ درد ہے، درد ہے کس جگہ پہ؟ لوکیشن کی بڑی اہمیت ہے. اس کی بھی اپنی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ موڈیلٹیز کا درجہ ہوتا ہے. کئی دوائیاں موڈیلٹیز کے حوالے سے بہت کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خالی پیٹ تکلیف ہوتی ہے تو ایناکارڈیم خاص کام کر جاتی ہے، رات کو تکلیفات ہوتی ہیں تو سفلینیم کام کر جاتی ہے، دن کو تکلیفات ہوتی ہیں تو میڈورینم کام کر جاتی ہے، 11 بجے تکلیف ہوتی ہے تو سلفر کام کر جاتی ہے، رات کو 1 بجے تکلیف ہوتی ہے تو آرسینک کام کر جاتی ہے، رات کو 4 بجے تکلیف ہوتی ہے تو کالی کارب کم کر جاتی ہے. اسی طرح کر کے موڈیلٹیز کا درجہ بہت زیادہ ہے. گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے یا سردی سے تکلیف بڑھتی ہے. اب سردیاں آ رہی ہیں، دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہوں. تو بڑے سے بڑے مسائل کا حل سمپل آرسینک کے اندر موجود ہے. اس کے بعد امیجز کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے. امیجز سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ باڈی کو دیکھ کے، اسکن کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورائسز ہے، یہ اسکیبیز ہے، یہ فلاں اسکن کی بیماری ہے، ایگزیما ہے، رنگ وارمز ہیں. امیجز یعنی دیکھ کے آپ بہت سارے مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل سکتا ہے، ایم آر آئی سے پتہ چل جاتا ہے، مختلف سکین سے پتہ چل جاتا ہے، ایکس رے سے پتہ چلتا ہے. یہ امیجز کے حوالے سے بہت ساری سہولیات ہیں، اس کے اوپر بھی دوائیاں کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، ایک کاز تھی، ایک سنسیشن تھی، ایک لوکیشن تھی، ایک موڈیلٹی تھی، ایک امیجز تھا، اور اس کے بعد چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ پیتھالوجی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پیتھالوجی رپورٹ کے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ گردے فیل کا مریض ہے تو آر ایف ٹی کے بغیر ہمیں کوئی نہیں پتہ چلے گا کہ مریض کے اندر کی کیا کیفیت ہے، اس کا یوریا کتنا ہے، کریٹینائن کتنا ہے. تو اسی طرح کر کے اگر آپ کے پاس کوئی بے اولادی کا کیس آتا ہے، آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوتی کہ جراثیم کتنے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، مسئلہ کیا ہے، ایگز کا سائز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پیتھالوجی کی رپورٹ کے بغیر بھی علاج کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کر کے کولیسٹرول کے کیسز ہوتے ہیں، یورک ایسڈ کے کیسز ہوتے ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میرا کولیسٹرول 250-300 رہتا ہے، تو ہم اس کو سمپل پلساٹیلا بھی دے کے اس کا معاملہ حل کر سکتے ہیں. تو پیتھالوجی کی بڑی اہمیت ہے. آج کل لوگ آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے CKD ہے، مجھے ایزوسپرمیا ہے، مجھے اولیگوسپرمیا ہے، میری ٹیوب بلاک ہیں، مجھے PCOS کا مسئلہ ہے، مجھے سمپل سسٹ کا مسئلہ ہے، مجھے ہیموریجک سسٹ کا مسئلہ ہے،
تو جو پیتھالوجی کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. لوگ آ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹیں لیں دیکھیں اس کا کچھ حل ہے تو مجھے بتائیں. اس کے علاوہ درجہ آتا ہے جی علامات کے حوالے سے 7ویں اور 8ویں نمبر پہ. علامات میں مین درجہ ہے مائنڈ سمٹم کو. جو ذہنی علامات ہوتی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل خوف کا عنصر بہت زیادہ ہے. ٹینشن کے کیسز ہیں، ڈپریشن کے کیسز ہیں، حسد ہے، جیلسی ہے اور بہت سارے ذہنی مسائل ہیں. تو مختلف ذہنی مسائل کا اپنا اپنا علاج ہے اور ہومیوپیتھی اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیل کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگنیشیا کا جو غم ہوتا ہے وہ تازہ غم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگنیشیا کا جو پودا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر پانی والی جگہ کے بالکل قریب پایا جاتا ہے، یعنی زمین کے اوپر ہی وہ پودا موجود ہوتا ہے. تو اس کا یعنی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ تازہ غم کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اگر غم پرانا ہو تو نیٹرمیور دوائی ہے. نیٹرمیور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ پہاڑوں کے اندر نمک موجود ہو سکتا ہے یا سمندر کے اندر یعنی درمیانی تہہ میں نمک پایا جاتا ہے. تو وہ غم کا درجہ بھی درمیانہ ہوتا ہے، یعنی تازہ غم جو درمیانے درجے کا غم ہے وہ نیٹرمیور میں پایا جاتا ہے. ایک آخری درجہ ہوتا ہے جو پرانا غم ہوتا ہے وہ ایسڈ فاس میں پایا جاتا ہے. ایسڈ فاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسڈ فاس جو پیدا ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے بالکل نیچے زمین کے آخری حصے میں ایسڈ فاس ہوتا ہے. تو اسی طرح کر کے جو مائنڈ کی علامات ہوتی ہیں اور مائنڈ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا بھی اپنا اپنا افیکٹ ہے. جلسی کا دور ہے، لیکسز اس کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور ذہن کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. تو ذہنی علامات کے اوپر جو دوائیاں ہوتی ہیں، اگر ایک عورت کہتی ہے جو میں تو بڑا برا مناتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تو وہ سمپل اسٹیفس ایگیریا سے ٹھیک ہو سکتی ہے. سیپیا کی جو عورت ہوتی ہے وہ بچوں کو بھی مارتی ہے اور اپنے یعنی گھر والوں سے بڑا اس کو یعنی لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اپنے میاں سے دور رہتی ہے. تو یہ جو ذہنی علامات ہوتی ہیں اس کے اوپر بڑا خاص علاج موجود ہے. ہومیوپیتھی ذہن کے مسائل کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے. اسی طرح کر کے آخری درجہ ہوتا ہے جنرل سمٹم کے حوالے سے. عام علامات ہومیوپیتھی کا ظاہر خاص ہے. عام علامات کے اوپر بھی جسم کی جو مختلف علامات ہیں اس کے اوپر بھی ہومیوپیتھی اچھا کام کرتی ہے. تو اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں شام کو تکلیفات بڑھتی ہیں، عصر کے بعد تکلیفات بڑھتی ہیں، مغرب کے لگ بھگ تکلیفات بڑھتی ہیں. تو یہ جو ہوتی ہیں یہ باقی بہت ساری علامات ایسی ہیں جو عام علامات کہا جاتا ہے. تو ہومیوپیتھی کے اندر جو دوائیاں زیادہ بہتر کام کرتی ہیں وہ ان پہلے جو 7-8 فیکٹرز ہیں اس کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہیں. دنیا کے اندر جو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ مریض دیکھتے ہیں وہ اس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. وہ ایسی چیزوں کو غور فکر کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہی گزارش تھی کہ سائن اینڈ سمٹم کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھ کے علاج کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ مریض بھی دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو شفا کا باعث بھی بن سکتے ہیں. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور تمام مریضوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت دے اور صحت والی لمبی زندگی دے. بہت شکریہ. ویاڑی کا جو سیمینار تھا وہ بہت شاندار تھا. میں ویاڑی کی انتظامیہ اور جو وہاں پہ لوگ ملنے آئے تھے ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت دی ہے. انشاءاللہ ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا بنیادی جو تعلق ہے یا شعب ہے وہ تو بے اولادی کے حوالے سے ہے، لیکن عام کیسز بھی آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ہومیوپیتھی پہ مل جل کے کام کرنا ہے. تو بہت شکریہ. اس کو فوکس کیا جائے سائن اینڈ سمٹم کیا ہوتی ہیں
تو اس کے اوپر جو دوائیاں سلیکٹ کی جاتی ہیں اس کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔